السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ رب العزت سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ حج کیا ہے؟ تو اس شاگرد نے جواب دیا کہ جب ہم مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں پر زیارت کرتے ہیں، تو وہاں پہ بوسہ دیتے ہیں، تو وہی ہمارا حج ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بات تھی ایک استاد اور شاگرد کی کہ شاگرد جو سا اس کو کچھ علم نہیں تھا، لیکن حج کی فضیلت اور حج کے مناسک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں عشرہ ذی الحج کو، اس کی فضیلت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے نہایتی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس عشرے میں نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت بہت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور ان دنوں میں سے ایک ایسا دن بھی ہے، وہ ہے 9واں دن، یعنی عرفہ کا دن۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ سعودیہ میں دیکھیں، آج یہ یوم النحر کا دن ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ 9واں دن عرفہ کا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوب دعائیں کرنی ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور 11 ذی الحج قیام منا ہیں۔ اصل میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں، جس میں ہمیں نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ملے۔ تو اس کے اندر ہم نے ذکر الہی خوب کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تو جب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے،
اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف تکبیریں پڑھنا جائز ہیں، یعنی ثابت ہیں۔ مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کثرت سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ تمام تکبیرات پڑھنی ہیں، اور اگر کسی کے پاس آڈیو ہے تو وہ اس کو اونچی آواز کے ساتھ لگا دے تاکہ گزرنے والے بھی سنتے جائیں اور گھر والے بھی سنتے جائیں۔ اور پھر روزہ بھی رکھنا ہے۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ اور ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ہاں، البتہ حاجی جو ان سے ہے نا، وہ میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قربانی، جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عشر ذی الحج کے آخری مگر اہم ترین عبادت جون سے وہ ہے قربانی۔ قربانی لفظ کا جون سا ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ قرب سے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کیا جاتا ہے۔ اور اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو اس میں کیا ہے؟ تقوی کا حصول بھی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بے حج کے لیے جب نکلو تو کیا کرو؟ بہترین زاد راہ تقوی لے لیا کرو، اور یہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور دیکھیں، ہم دنیا میں کہیں کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو دیگر سامان ضرورت ہم لے جاتے ہیں، اپنے یعنی کپڑے، اپنے جوتے، یا اور کھانے پینے کی اشیاء، یا کوئی اور ضروریات زندگی کی چیزیں، سب کچھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس حج کے سفر میں بھی کیا ہے؟ بہترین جو زاد راہ ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور پھر کیا ہے تقوی؟ اس کا ڈر اور خوف کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا، نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، اور بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ تمام مناسک حج کو ادا کرنا ہے۔ تو اسی جو قربانی ہے اس کی اہمیت پھر کیا ہے؟ قربانی کا حکم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور سورہ الصافات 99 سے لے کر 108 تک کیا ترجمہ اس میں آیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے حضرت اسماعیل
علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ دیکھیں یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار کہ کس طریقے سے دیکھے باپ نے بیٹے سے اپنے صرف خواب کا ذکر کیا اور باپ نے اسی وقت بغیر چوں چرا کیے اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بجن کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں آج تو ایک چھوٹا سا کام بھی ہوتا ہے تو اولادیں کیسے جواب دیتی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام یہاں سے لیسن لینا ہے اور ہم نے کیا ہے بچوں یہ تمام باتیں چھوڑ دینی ہیں اور جیسا کہا جائے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام تو فوراً کر گزرنا چاہیے۔ تو دیکھیں ان کا کردار کیا تھا کہ انہوں نے وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز یعنی عید کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عید کے دن کرنے کے کام کیا ہیں جو ہم عموماً بھول جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، سب سے پہلے خوشبو لگانا ہے اور بہترین لباس پہننا ہے۔ بہترین لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ والدین کو تنگ کرتے ہوئے تو آپ کہیں یا ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہو کہ نہیں جی بس پیسے ہیں جیب میں موجود ہیں یا نہیں، چلے بھی ہمیں نیا لباس ہی پہننا ہے، سلوانا بھی ہے۔ تو بہترین لباس سے مراد کیا ہے؟ دھلا ہوا صاف ستھرا لباس، اور اگر ہے آپ کے پاس وسائل تو ضرور پہنیں اور اس میں اوروں کو بھی شریک کریں۔ تکبیرات پڑھیں، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھائیں، نماز عید کے لیے جلد جانا ہے، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا ہے، اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد خطبہ سننا ہے، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، گوشت کی پھر تقسیم بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپس میں باہم ملاقات ہوتی ہے نا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دینا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یعنی یہ والی عبادت قبول فرمائے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیل اور اشعار کے ذریعے خوشی بھی منانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ چلے جی انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھائیں گے اور ضرورت مندوں کو بھی دیں گے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ قصے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ان کی قربانی کے بارے میں بھی آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلے جی دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اللہ پاک ہمارے لیے آپ سب کے لیے عید کا دن بہت اچھا گزرے، عید الاضحیٰ کا تکبیرات کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بہت ہی زیادہ خوب دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، میرے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے دعائیں کرنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔